سے کی جا رہی ہے۔ اس دور کے طبی اور تعلیمی ادارے آج بھی اپنا ایک منفرد مقام اور شناخت رکھتے ہیں۔ مرکز علم و آگاہی، فضیلت اور کرامت کا گہوارہ، حکمت و معرفت کا سرچشمہ، یہ ہے ہمارا بہاولپور۔ 1921 میں نور محل کے پہلو میں تعمیر کی گئی شاندار مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک منفرد شاہکار ہے۔ Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. 1947 میں قیام پاکستان کو محل کی عمارت پر بنتے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم سے دکھایا جا رہا ہے۔ مسلمانان ہند کی پاکستان میں ہجرت کو عمارت پر بنتے خاکوں سے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہجرت مسلمانان بر صغیر کی لازوال قربانیوں سے عبارت ہے۔ ریاست بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الحاق پاکستان اور ریاست بہاولپور کے پرچم کے ملنے کے عمل سے دکھایا جا رہا ہے۔ نواب آف بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کے بعد انہیں محسن پاکستان کا لقب دیا گیا۔ پاکستان کے لیے نواب صادق محمد خان عباسی انجم کی بے لوث اور غیر متزلزل حمایت اور مدد کو سونے کے سکوں سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس دور میں نواب آف بہاولپور کی پاکستان سے محبت اور عقیدت روز روشن کی مانند آیا ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو نواب صادق کی طرف سے فراہم کی گئی ٹٹوٹا پلین اور رولز رائس کی مدد سے آشکار کیا جا رہا ہے، جو کہ اس بات کی نمازی ہے کہ نواب آف بہاولپور ایک روشن اور مضبوط پاکستان کے حامی تھے۔ علاقائی نقش و نگار کو بلیو پوٹری اور ریجنل پیٹرن سے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ عرصہ دراز سے بہاولپور کا شمار ثقافتی طور پر بے پناہ دولت سے مالا مال ریاستوں میں ہوتا رہا ہے، جس سے اس دور میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن، تہذیب و تمدن، معاشرتی اور سماجی رواداریاں عیاں ہیں۔ ثقافتی فن پوزا گری میں آج بھی بہاولپور کو ملکہ کمال حاصل ہے۔ روایتی فارسی فن پوزا گری کو مغل بادشاہوں کے توسط سے اس خطے میں متعارف کرایا گیا۔ صحرائے چولستان کی عکاسی محل کی عمارت پر بنتے ڈیزرٹ سے کی جا رہی ہے۔ عظیم صحرائے چولستان بہاولپور کا پایا تخت ہے، جس میں چنکارا ہرن، کالا ہرن، نیل گائے، تیتر، تلور آج بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ چنکارا ہرن اور اونٹ آپ کی بساتوں کی نظر ہے۔
اس دور کی یاد تازہ کر دیتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان قدرت کے اس شاہکار سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ادھر آ جاؤ چھوٹے بھائی۔ اس کے ساتھ مشہور چولستان جیپ ریلی کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ صحرائے چولستان میں رات کے منظر کو گلیکسی ایفیکٹ سے دکھایا جا رہا ہے۔ مستقبل کے روشن امکانات لیے بے پناہ شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ پاکستان کے عالیشان ماضی، روشن حال اور بے مثال مستقبل کا مظہر، یہ محل ایک پرعزم قوم کے شاندار سفر کا امین ہے۔ وہ قوم جس کے قافلے میں موجود انسانیت دوست مفکر، اہل علم، شاعر، دانشور، سائنسدان اور شاندار کھلاڑی ایک زندہ کردار کی صورت میں ہمیشہ تابندہ رہیں گے، اور انہی ستاروں سے ہماری راہیں منور رہیں گی۔ نور محل ماضی کی طرح مستقبل میں اپنی کلیدی حیثیت قائم رکھے۔ یہ آج بھی مختلف تقاریب کے لیے پسندیدہ ترین مقام ہے اور ہر خاص و عام کی نگاہ کا مرکز ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب نور محل اس خطے میں سیاحوں کے لیے اہم ترین جگہ کے طور پر جانا جائے گا اور دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت کا باعث شہر دیدہ برام نور محل۔ جی السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ امید ہے آپ کو جو لیزر شو ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا۔ ہم نے جو بھی اس کو وزٹ کیا تھا نا، تو اس کا اور باقی جو محلات تھے جیسے گلزار محل ہے، دربار محل ہے، تو ان میں ڈفرینس یہ تھا کہ وہاں پہ پرمیشن لینی پڑتی تھی، یہاں پہ ٹکٹ لینی پڑتی ہے اور شام کو آپ ایزیلی جو ہے نا یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں کا جو ہے لیزر شو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تصاویر ہیں جو ہمیں نور محل کے اندر ملی۔ تو امید ہے آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔